اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 40 دن کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، پھر انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا۔ وہ طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اسرائیلی روایت میں ہے کہ سامری کی ماں نے رسوائی کے ڈر سے سامری کے پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلیوں سے دودھ پلا پلا کر اس کو پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول بنے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا سامری کافر ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پالنے والا بھی ناکام ہوتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر پلے وہ اللہ کے رسول بنے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پرورش نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ازلی نیک بخت اور اللہ کے ولی تھے، تو انہیں فرعون کی پرورش سے بھی انہیں کوئی نقصان نہ ہوا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونا چاندی کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے مجمع میں یہ باتیں شروع کر دی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کوہ طور تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو ہمارے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کا خدا ہونے کو یقین آ گیا۔ نعوذ باللہ۔ اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 لوگوں کے علاوہ ساری قوم نے بچڑے کو بولتا ہوا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ نعوذ باللہ۔ اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اور موسیٰ کے اس کی قوم اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا بیٹھی ہے۔ بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم بچڑا پوجتے دیکھا، تو آپ پر غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جلال میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا، قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، مجھ پر دشمنوں کو نہ حصہ اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے
وہ لوگ پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمی ساتھ لیے اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب کوہ طور پر لوگ طلب مغفرت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بنی اسرائیل میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی یک زبان ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہمیں اللہ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم نہیں مانیں گے کہ خدا نے یہ ہمارا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا مگر یہ سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے غضب کا اظہار اس طرح کروایا کہ یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی اور ان لوگوں کو زندہ ہونے کی دعا مانگی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح